ہائے حسین، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضی منہ اپنا اشکوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ وہ حسین جنہیں کربلا میں کوئی رونے والا نہ تھا، وہ حسین جن کے شہید ہونے کے بعد، جنہیں قتل کیے جانے کے بعد، جنہیں ذبح کیے جانے کے بعد، جن کے گود کے پالوں کو کربلا میں بے جرم و خطا، جن کی لاشوں کو روند کر ان کے گھر کی عورتوں کو جس انداز میں پرسہ دیا گیا کہ اگر بیویاں رونا چاہتی تھیں تو انہیں تازیانے لگائے جاتے تھے، تماچے لگائے جاتے تھے، خیمے جلا دیے گئے۔ تاریخ آدم و انسانیت میں ایسی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں ایسا ظلم و ستم ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم، کسی قبیلے کی، کسی فرقے کی، کسی کی ماننے والی ہو، جب اس کے سامنے کربلا پیش کی جاتی ہے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ کیا انسان اس حد تک گر سکتا ہے؟ کیا انسان اتنا وحشی ہو سکتا ہے؟ کیا انسان ایسا بھی جرم کر سکتا ہے کہ جہاں معصوم بچے پیاسے ہوں اور پانی کے نام پر تیر دیا جائے، خون میں نہلایا جائے؟ جیسے جیسے آل رسول کے پھول جیسے بچے، جن کے چہرے دھوپ کی گرمی سے، پیاس سے، بھوک سے مرجھائے جاتے تھے، ایسے میں تو بچوں کی بھوک و پیاس دیکھ کر کے دنیا کبھی بھی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اس کے دل پسیج جاتے ہیں۔ وہ معصوم کا خیال کر کے کم سے کم اس کے سوال کو تو پورا ہی کر دیتا ہے۔ لیکن کربلا میں جانے کیسے وحشی تھے، جانے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس انداز میں آل رسول کی مہمان نوازی کی ہے کہ جس کا تاریخ میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ کہتی ہے یہ محرم اسی حسین کی یاد ہے، انہی کربلا والوں کی یاد ہے۔ 1400 صدیاں گزر گئیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ غم کی تازگی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ 1400 صدیاں گزر گئیں، جب بھی کربلا والوں کا ذکر، ان پہ ہوئے ظلموں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ان کے مظالم کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ہر وہ دل جس سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے وہ کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ آذربائیجان جہاں کے ایک امبیسڈر پہلی مرتبہ محرم دیکھنے آئی، وہ کبھی اس نے نہ یا حسین کی صدا سنی، نہ اس نے کبھی ماتم دیکھا، نہ اس نے کبھی محرم دیکھا۔ پہلی مرتبہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ، چونکہ سفیر تھی، ایمبیسڈر تھی، اپنے بچوں کے ہمراہ وہ چلی، اور چلنے کے بعد اس اہتمام کو دیکھنے کے لیے جہاں حسینی عزاداروں کا ایک گروہ، ایک قافلہ غم حسین کی صداؤں کے ساتھ اشک بار ہوتے ہوئے یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزرنے والا تھا، وہ ایک اونچے مقام پر جا کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے سیکریٹری کو قریب بلایا اور بلا کے کہا کہ ہم پہلی مرتبہ اس اہتمام کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو ہمیں بتاتے جانا۔ جیسے یہ حسینی عزاداروں کا قافلہ اس راہ سے گزرنے لگا، اچانک اس کی نظر علم پر پڑتی ہے جو جلوس کے آگے آگے ہے۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ سیکریٹری نے بتایا کہ یہ کربلا والوں کے جو قافلہ کربلا میں پہنچا تھا اس 72 پیاسوں کی یاد ہے، اور یہ علم اسی قافلے کے، اسی کاروان کے، انہی شہیدوں کے یاد میں اس فوج کے کمانڈر علمدار کی نشانی ہے۔ اس نے کہا اس پہ یہ پنجے کا نشان کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ پنجے کا نشان، یہ بچے جب چھوٹے چھوٹے خیموں میں ہائے پیاس،
ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے، پیاس سے نڈھال تھے، مرجھائے ہوئے تھے، کچھ بچے تو بے ہوش ہو رہے تھے۔ یہ علمدار حسینی بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے فرات کے کنارے پہنچا۔ دریا ہے، ندی ہے، تو اس کے دونوں بازو کاٹ لیے گئے۔ وہ غم سے نڈھال تھا، اس نے آخری دم تک کوشش کیا کہ بچوں تک پانی پہنچا دے، لیکن بچوں تک پانی نہ لے جانے دیا گیا۔ یہ اسی کی یاد میں علم اٹھتا ہے۔ افسوس اس نے ظاہر کیا، کیسے لوگ تھے یہ۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک دلدل، ایک گھوڑا، ایک زلجنا چلا آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حسین کا یہ وفادار گھوڑے کی نشانی ہے، یہ اس کی یاد ہے، یہ اسی کی یاد ہے۔ کہا اسے کیوں نکالتے ہیں، اس کی یاد کیوں تازہ رکھتے ہیں؟ کہا یہ ایسا وفادار حسین کا گھوڑا تھا کہ جب خیمے میں بچے پیاسے تھے، اس کا مالک حسین پیاسا تھا، تو اس نے نہ پانی کو منہ لگایا، نہ اس نے کھانا کھایا۔ یہ اس کی وفاداری تھی۔ اسی لیے جب حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، ان کے بیویوں تک، ان کے بچوں تک، ان کے خیمے تک جب کوئی شہادت کا پیغام پہنچانے والا نہیں تھا، تو اسی گھوڑے نے اپنی پیشانی پر خون مل کر شہادت کا پیغام حسین کے خیمے تک پہنچایا تھا۔ یہ ایسا وفادار تھا، اس کی وفاداری کو لوگ سلام کرتے ہیں، اور اسی کی یاد میں دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان جب اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے تو جانور بھی انسانیت کو بچانے کے لیے جانور ہو کر کے وہ کبھی کبھی ایسی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ اس نے اسے سلام کیا۔ اس کے بعد پیچھے ایک تابوت نظر آیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کربلا کے حسین کے 18 سال کے بیٹے کی یاد ہے، جس کا نام علی اکبر تھا، یہ اس کی یاد میں ہے۔ کہا اس نے کیا کیا تھا؟ کہا اس کی بھی کوئی جرم و خطا نہیں تھی، یہ اپنے بابا کے ساتھ گیا تھا۔ حسین نے 18 سال پالا تھا، بڑا خوبصورت تھا، شبیہ پیمبر تھا، نبی کی نشانی تھی، صورت و سیرت نبی سے مشابہ تھی۔ اس کے باوجود ظالموں نے اس بچے کے سینے پر، اس جوان کے سینے پر برچھی ماری۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے سینے سے برچھی نکالی۔ یہ کربلا میں اس کی لاش پامال کر دی گئی۔ یہ اسی کی یاد میں تابوت نکالا گیا ہے۔ اب یہ بی بی سارے منظر کو دیکھتی رہی، ایک ایک کر پوچھتی رہی۔ آخرکار اسے ایک جھولا نظر آیا۔ اسی جلوس کے اندر لوگ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے یا حسین کی صداؤں کے ساتھ جلوس لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین کے 6 مہینے کے بچے کی نشانی ہے۔ کہا 6 مہینے کا بچہ؟ اس نے اپنے بچوں کو قریب بلایا۔ کہا 6 مہینے کا بچہ۔ کہا یہ بتاؤ یہ جھولا ہے یہ تو؟ کہا ہاں یہ پالنا ہے۔ حسین کا بچہ اسی جھولے میں جھولتا تھا۔ کربلا میں حسین کے جب سب مارے گئے تو یہ چھوٹا بچہ جو پیاس سے نڈھال تھا، حسین چاہتے تھے اپنی زندگی میں اس بچے کو پانی پلا دیں۔ حسین تیز دھوپ میں ابا کے دامن میں اس بچے کو لے کر کے آئے، اور ظالم یہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کر کے آئے ہیں اور یہ کہہ دیں گے کہ اب ہم تمہارے سامنے، ظلم کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، شاید معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حسین نے جیسے ہی اپنے ابا کا دامن ہٹایا، ایک پھول جیسا بچہ نظر آیا جو پیاسا تھا۔ حسین نے اس بچے کو لاکھوں کی فوج کے سامنے دکھایا اور کہا سنو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ پیاسا ہے، پیاس سے نڈھال ہے۔ اس بچے نے جیسے ہی دیکھا کہ باپ ظالموں کے سامنے سوال آپ کر رہا ہے میرے لیے، تو اس بچے نے اپنے ہونٹ پر اپنی سوکھی زبان پھرائی۔ جب ظالموں سے کوئی جواب نہ ملا تو حسین نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا؟ کہا پھر تو پانی دے دیا ہوگا۔ کہا نہیں۔ کہا پھر حسین نے کیا کیا؟ تو یہ سیکریٹری کہتا ہے کہ حسین نے عرب کی تیز گرمی میں اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اور یہ کہا کہ سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو، میں اسے گرم ریت پر لٹائے دیتا ہوں۔ اس سفیر نے اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ کہا سنو، پھر تو ظالموں نے پانی دے دیا ہوگا۔ کہا نہیں، پانی نہیں دیا۔ کہا اب بھی پانی نہیں دیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا کیا حسین نے؟ کہا اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور کہا بیٹا یہ تیرے سوال کا جواب نہیں دینے والے۔ ایک مرتبہ حسین نے پھر
अपने 6 महीने के बच्चे से कहा, बेटा अपनी प्यास का इजहार करो, हुज्जत तमाम करो। इस बच्चे ने अपनी सूखी ज़बान अपने होंठ पर फिराई। कहा, फिर क्या हुआ, पानी तो दे दिया होगा। कहा, नहीं पानी नहीं दिया। कहा, फिर क्या किया? कहा, एक जालिम उसमें से निकला और निकल के कहता है, इस बच्चे की प्यास बुझा दो। एक जालिम ने एक तीर निकाला जिसके 3 फल थे। उससे बड़े जानवर नहर किए जाते थे, ज़िबा किए जाते थे, मारे जाते थे। बस ये सुनना था। वो औरत बेहोश हो गई और अपने सीने से अपने बच्चों को लगाकर वो जैसी बेहोश हुई, अब जो उसकी आंख खुली तो उसने चीख करके कहा, ख़बरदार मुझसे ये ना कहना कि वो बच्चा भी मारा गया। मैं कहूँगा 1400 सदियाँ गुजर गई। आज दुनिया की दूसरी कौमों के सामने जब करबला वालों की शहादत पेश की जाती है, जो 14 सदियाँ गुजरने के बाद लोग ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं कि हुसैन का 6 महीने का बच्चा भी मारा गया, जबकि हकीकत ये है कि उस तीर चलाया गया और हुसैन का फूल जैसा बच्चा जो पानी मांगने के लिए दुश्मनों लाखों की फ़ौज के सामने गया था, वो अपने बाप की आगोश में खून में नहा गया। सोचें उस मज़लूम बाप की मज़लूमी को कि जो अपने बच्चे को हाथ पे लिए हुए, जिसके खून में नहाया हुआ फूल जैसा बच्चा हुसैन लिए हुए हसरत से देखते रहे, कलेजे से लगाया, आवाज़ दी, बेटा माफ़ करना, मैं तेरे लिए पानी मांगने के लिए आया था, जालिमों ने पानी के बजाय तुझे खून में नहला दिया, तीर चलाया। तारीख़ क्या बयान करेगी हुसैन पर जो जुल्म हुआ, जो सितम हुआ। आप सोचे, तसव्वुर करें, 2 मुहर्रम को सरज़मीन करबला पे काफ़िला पहुँच गया। फ़रात नहर है, उस नहर के किनारे खैमा नस्ब किया जा रहा है। जालिमों को इस बात का एहसास हुआ हुसैन ने ये खैमा फ़रात किनारे क्यों नस्ब कराया था। इसलिए कि इस तेज़ गर्मी में जहाँ पर साये की दूर दूर तक गुंजाइश न थी, तपते हुए सहरा में जब फ़रात की ठंडी हवाएं खैमों तक आएंगी, जालिमों को ये भी गवारा न हुआ। आखिरकार हुक्म दिया गया कि खैमे फ़रात के किनारे से हटा लिए जाएं। 3 मुहर्रम की तारीख़ वो है कि जिस तारीख़ में फ़रात के किनारे से खैमे हटाने का हुक्म आया। अब्बास जो करबला के लिए मांगे गए थे, अब्बास जिसे अली ने करबला के लिए मांगा था, वो अब्बास जिसे जंग की इजाज़त नहीं मिली थी, उसने ये कैसे बर्दाश्त करे कि अब्बास गाज़ी, शुजा, बहादुर, अलमदार के होते हुए जालिम खैमे हटने के लिए कह दे। अब्बास ने तलवार निकाल ली। लाखों की फ़ौज में हिम्मत न थी कि अब्बास के सामने आकर के ये कहे कि खैमा हटा लिया जाए। हुसैन नवासे रसूल को जैसे ही ये ख़बर मिली कि मेरे शेर, मेरे गाज़ी, मेरे अब्बास, मेरे जरी, मेरे दिलेर, मेरे सूरमा अब्बास को गैज़ आ गया है, खैमे हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, हुसैन खैमे से निकले और आने के बाद हुसैन ने ये कहा, भैया अब्बास, हम पहल नहीं करना चाहते, हम शुरुआत करना नहीं चाहते, हम सब्र का मुजाहरा करने के लिए आए हैं। ए अब्बास, अगर जालिम यही चाहते हैं कि खैमे फ़रात के किनारे से हट जाएं, तो बेहतर यह है कि खैमे हटा लिए जाएं। अब्बास ने हाथों को जोड़ करके कहा, ए मेरे आका हुसैन, ठीक है, अगर आपका हुक्म है कि खैमे हटा लिए जाएं, तो हम कभी भी ये गवारा नहीं करेंगे, हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जालिम खैमा हटाएं, हम अपने हाथों से खैमा हटाएंगे। सोचें, तसव्वुर करें कि अब्बास ने किस कलेजे के साथ, किस तरीक़े से खैमे हटाए होंगे। आखिरकार 3 मुहर्रम को खैमे फ़रात के किनारे से हटा लिए गए। जालिम का फ़रात पे पहरा हो गया और वो वक्त करीब आता जाएगा कि अब खैमों में पानी ख़त्म होता जाएगा और बच्चे प्यास से जाँ बलब होते जाएंगे।